بندے کو کہتا ہے، تیسرے دوست کو کہتا ہے میرے ساتھ قبر میں چلو، اس کا تیسرا دوست کہتا ہے فکر نہ کر، میں ادھر بھی تیرے ساتھ تھا، قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ان تینوں میں وفادار کون ہے؟ سب نے کہا حضور وفادار تو پھر وہی ہے جو قبر میں ساتھ میں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے وہ تین دوست کون ہے؟ فرمایا پہلا مال، دوسرے عیال اور تیسرے اعمال۔ کہ پہلا مال ہے جس سے آپ دوائیاں لے سکتے ہیں، زندگی نہیں لے سکتے۔ دوسرے رشتہ دار ہیں جو قبر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں، قبر میں دفن نہیں ہو سکتے۔ تیسرے اعمال ہے جو ادھر بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ۔ تو جس نے قبر میں ساتھ جانا ہے اس کی اچھی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اب سارے متفق ہے نا کہ اس کی اچھی تیاری کرنی چاہیے، تو اس کی اچھی تیاری ہوگی کیسے؟ وہ ویسے ہوگی جیسے رسول اللہ نے بتائی، کیونکہ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا میں وہ ہوں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں۔ یا اللہ کیسے بناتے ہو؟ فرمایا کیف یشاء، جیسی میں چاہتا ہوں ویسی بنا دیتا ہوں۔ ایک موقع کے اوپر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تمہارا اللہ جنہیں تمہیں بنایا، جس نے تمہیں بنایا اور متوازن بنایا، وہ تمہارا اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ جہاں ناک لگانی تھی وہاں کان نہیں لگائے، جہاں ہاتھ لگانے تھے پاؤں نہیں لگائے، ہر چیز متوازن بنانے والا اس نے تمہارے اندر دو طاقتیں رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے تمہارے اندر نیکی بھی رکھ دی، برائی کرنے کی طاقت بھی رکھ دی، پھر تمہیں رستہ بتا دیا، نتیجہ بھی بتا دیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تم میں جو اچھے عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو برے عمل کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آج کوئی سنیارا ہو، راجہ ہو، گجر ہو، جٹ ہو، ملک ہو، خان ہو، سید ہو، غیر سید ہو، ایک بات لوہے پہ لکیر ہے جو دھرتی پہ آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے۔ جانا مٹی دے ہر ایک بندے بھاوے بھارے تے بھاو چوبارے تے رہ جنت جاڑا تا کچھ کر بدیا بیٹھا نہ بلا دے لارے تیرے، یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم مولوی بہت سارے بلا لیں گے، آپ نعت خوان بڑے بلا لیں گے تو ہم آپ کو بخشش کی گارنٹی دے دیں گے۔ میں ساری زندگی تقریر کرتا رہوں، قاری شاہد صاحب ساری زندگی آپ بیٹھ کے لاتے پڑھتے رہے، ہم میں سے کوئی آپ کو بخشش کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بخشش کی گارنٹی اللہ دے، اس کا حبیب دے، یا پھر اس کے کرم سے جنت کے سردار حسن حسین دے۔ ہم رستہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ رستہ وہ ہے جو حضور نے بتایا ہے، یہ جنت والا ہے، اس سے بچنا یہ جہنم والا ہے، لیکن جنت و دوزخ کے فیصلے اس کریم نے کریم۔ تو آئیے جب پتہ ہے کہ مرنا ہے، آپ میں سے ہم میں سے، آپ زیادہ امیر لوگ ہیں، میں اپنی بات کروں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں آخری لاکھ روپیہ رہ جائے گا، یقین ہمارے ٹینشن لگ جاتی ہے کہ بھئی اب کیسے نظام چلے گا، اخراجات اتنے ہیں، یہ وہ۔ لاکھ روپیہ کسی کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک متوسط طبقے کے بندے کے لیے لاکھ روپیہ کچھ نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے کہ ابھی 2 دن 4 دن بعد پیسے آنے ہیں، پھر بھی پریشانی ہے۔ آپ تصور کریں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پلے کوئی نیکی ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ بننا کیا ہے۔
یہ بھی نہیں پتا کہ قبر کے سوال و جواب میں کیا پوزیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ ایک غصے کے اندر ایس ایچ او کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے والا بندہ جس کو اپنا ذاتی نام بھول جاتا ہے، وہ ان فرشتوں کے سامنے ان کی ہیبت میں کیسے صحیح جواب دے گا جب وہ پوچھیں گے مر ربک، جب وہ پوچھیں گے ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے روب اور ہیبت میں کیا یاد رہے گا، کیا کہے گا، کیا اس کے منہ سے نکلے گا۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا مسیح دجال کے فتنے کے برابر تم قبر میں آزمائے جاؤ گے۔ ابھی دجال پورا نہیں آیا، ایک چھوٹا سا ہمارے پاکستان میں دجال کی ایک جھلک آئی تھی، کرونا، یاد ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی جھلک میں لوگوں نے، باپ فوت ہوا تو بیٹوں نے غسل دینا بند کر دی، بھائی فوت ہوا تو اس نے بندے بلا لیے دور سے، جناب پائپ سے اس طرح پانی ڈال رہے ہیں، کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، مسجدوں میں فاصلے ہو گئے، کوئی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ چھوٹا سا فتنہ آیا، لوگ 98 نہیں 99% دین کو پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تصور کریں کہ قبر میں کیا ہوگا، مسیح دجال جب آئے گا تب کیا ہوگا، اور ہماری تیاری کی کیا پوزیشن ہے۔ اے دنیا چکی یارو، غلط فہمی میں ہو کے بیٹھے ہیں راجے گجر جٹ ملک۔ اے دنیا چکی یارو، بھی محمد بخش فرماتے ہیں اے دنیا چکی یارو تے اسیا اس دے داڑے، واری واری پسڑا صبر تے کی راجے کی راج۔ تو جب آپ نے جانا ہی ہے، جی حضرت صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تو ہوں پر ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہاں پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے، ہم باعزت لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے سمیت پاکستان کے سارے مولوی، سارے پیر، سارے راجے گجر جٹ ملک خان سید غیر سید، سارے ہم اکٹھے ہوں، اپنی عزتوں کو ایک پلڑے میں ڈالیں، اربوں گناہ کر کے اس خاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جہاں سے امام زین العابدین بیڑیاں پہن کے ایک بار گزرے۔ تو آپ نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ بیڑیاں پہن سکتے ہیں، ہتھ کڑیاں پہن سکتے ہیں، آپ کی ہماری شان زیادہ اونچی آ گئی ہے کہ ہم دین کی بات کریں گے تو جناب یہ مسئلہ آ جائے گا، آپ کی ہماری شان زیادہ اونچی آ جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت صاحب حالات کو دیکھا کرے، میں نے کہا حالات تو اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے جب امام علی مقام ہمارے امام میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ تصور کیجئے سردار جنت کربلا میں ہو، جنہیں رسول اللہ زبان سے گھٹی عطا فرمائے، لعاب دہر کی گھٹی دے دے، وہ میدان کربلا میں اور حالات کیا تب اچھے تھے جب مدینہ چھوڑا ہوگا سید نے، کیا حالات اچھے تھے جب مکہ چھوڑا ہوگا، کیا حالات اچھے تھے جب سید پہ 2 محرم کو پہنچے اور 7 محرم کو پانی بند ہوا، کیا حالات تب اچھے تھے، کیا تب اچھے تھے حالات جب سید نے 9 کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں بروز حشر میں نانا محمد سے آب کوثر کا پیالہ لے دوں گا، باب علی سے جنت کی ٹکٹ لے دوں گا، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو 82 سال کا بوڑھا بابا حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے یوں پیش کر کے کہتا ہے حضور اپنے ہاتھوں سے یہ تلوار لیجئے اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر کاٹ دیجئے، یہ چیز تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن میں بڑھاپے میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ برداشت نہیں ہو سکتا، پر تو میں نے آج نہیں تو کل جانا ہی ہے، قبر میں حضور سے سامنا ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں آپ کا نواسا بھوکا پیاسا چھوڑ کے جان بچا کے بھاگ آیا، لجپال بنا آپ کے ساتھ جیوں گا، آپ کے ساتھ مارا جاؤں گا، لیکن قیامت تک آنے والوں کو میں بتا کے جاؤں گا حسینی بوڑھے ہو سکتے ہیں، بھوکے پیاسے ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں دین کو چھوڑنے والے نہیں ہو سکتے، کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی برابر آواز آئے اول سے آخر سٹیج سے لے کے آخر تک ہاتھ بلند کر کے یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے۔
الحمد کے اپنا تو امام حسین ہے۔ بس ہماری آپ سے صرف اتنی سی بات ہے، میرے امام علی مقام میدان کربلا میں باری باری اپنے شیروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر بھی قربان، شبیہ علی قاضی عباس بھی قربان، برادر حسین جناب ابو بکر عمر بھی قربان، جب بھتیجہ امام علی مقام حضرت قاسم بھی قربان، حتیٰ کہ اپنی باری آ گئی تو حالت سجدہ میں اپنا سر بھی قربان کر دیا، نیزے پہ چڑھ کے قرآن بھی سنا دیا، لیکن دنیا کو بتا دیا او چلتے پنکھوں میں قرآن چھوڑ دینے والوں، میں چلتے تیروں میں قرآن سنا کے جا رہا ہوں، او چلتے ایسیوں میں نماز چھوڑ جانے والوں، میں چلتی تلواروں میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں۔ میرے کردار کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے کردار کو دیکھو، میں گرم ریت پہ بھی نمازی ہوں، میں نیزے کے اوپر بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں۔ حسین بنے علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری، جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو رہے جاری، جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں ہمارے امام نے یہی سمجھایا ہے۔ 10 محرم گزر گئی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں 11 محرم کی ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ جنہیں لگتا ہے مولوی صاحب ابھی لگ رہا ہے آپ پھر نکلنے والے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اگر گستاخوں کی حمایت میں کھل کے چٹا ننگاؤں کے میدان میں آ جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جہلم کا مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے جب ہائی کورٹ کا جج کھڑا ہو کے چٹا ننگاؤں کے گستاخوں کے ساتھ آ گیا تو پاکستان کے سارے حضور کے غلام ممتاز حسین قادری کے طریقے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ناموس رسالت کے قانون کو کمزور کرنے کے لیے کسی کمیشن کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی بدماشی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، حسینی ہے۔ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا خادم حسین ہمیں بتا کے گیا ہے ہماری زندگیاں امام علی مقام سے قیمتی نہیں ہے، ہماری زندگیاں اہل بیت مصطفیٰ کے شہزادوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ گھر راجہ صاحب کا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا گھرانہ قیمتی تھا۔ مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، حتیٰ کہ 11 محرم کو سیدوں کو خیموں سے باہر نکال کے قیمتی سامان لوٹنے کے بعد خیموں کو جلا دیا گیا۔ تصور تو کیجئے کیا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا یا میرے ساتھ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہو بھی جائے تو پریشانی کس بات کی؟ اگر ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر گھروں کی حیثیت کیا ہے، اس کاروبار کی ویلیو کیا ہے، ان گاڑیوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ ہماری جان ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ خیمے جل چکے سید زادیوں کے لیے محمد صلی علیک اللہ ہادا حسین بالراہ مزمل بالدماہ مقطع العداہ۔ میرے نانا جی آپ پہ لاکھوں سلام، ہادا حسین بالراہ۔ نانا دیکھئے یہ آپ کے سینے پہ لاٹیاں کرنے والا حسین، ہادا حسین بالراہ۔ یہ گرم ریت پہ لیٹا ہوا ہے، نانا جی
جو عید کے دن کہتا تھا میں نے نئے کپڑے پہننے ہیں تو پھر عید پہ جانا ہے، نانا دیکھیے اسے آج نیا کفن بھی کوئی نہیں لایا اس کے لیے، مزمل بالدماء، نانا جی وہ اپنے خون کی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، نانا اسے دیکھیے جس کے گلے کے آپ بوسے لیتے تھے، گلا چومتے تھے، جس کے بالوں کو آپ سونگتے تھے، جس کے بدن کی خوشبو لے کے کہتے تھے یہ جنت کا پھول ہے، جب میں اسے سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، نانا اسے دیکھیے مقطع العزا ہو، اس کا گلا کٹ چکا ہے، یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی آپ کی آل آپ کے دین کو نہیں چھوڑ رہی ہے، آپ کی شریعت کو نہیں ترک کر رہی ہے، یزید کی حمایت نہیں کر رہی ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں صلی علیک اللہ، آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ حضرت امام زین العابدین چلتی ہوا کو کہتے ہیں ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے میرے نانا آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ چلتی ہوا کو پیغام دے کے کہتے ہیں جب کبھی میرے نانا کے روضے سے گزرو انہیں میرا سلام کہنا، اے صبا مصطفیٰ سے جا، بس تقریر ختم ہونے والی، مل کے پڑھیے اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہ بات دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائی، قبر میں آپ کے مال نے نہیں جانا، یاروں نے نہیں جانا، جن کے ساتھ بیٹھ کے نمازیں ضائع کر دیتے ہیں انہوں نے نہیں جانا، جن کے ساتھ گیمیں کھیلتے ہوئے منصوبے بناتے ہوئے قرآن چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں جانا۔ قبر میں کام آنا ہے، قبر میں اگر کسی چیز نے کام آنا ہے حضور کے ساتھ کی ہوئی وفا نے کام آنا ہے۔ بوٹا گجراتی فرماتے ہیں جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں باریاں ہاریاں نے جیڑے تیسد سن دید نو دینے راتی اج انہاں باریاں نے تے جدو باغ چ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریا نے، محمد بوٹے اے جگ دا پیار جھوٹا، کملی والے دیا سچیاں یاریاں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس اس قوم کو اتنا پتہ ہونا چاہیے ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی حضور کے، عزت اسی میں، یاد رکھ لیجئے۔ قبرستانوں میں جائیں، ابھی ساون کی بات، یہ مونسون کی بارش نہیں ہے، آپ جا کے چیک کریں، ہزاروں قبریں گری ہوئی ہیں،
بچوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ابا کی قبر کی پوزیشن کس حال میں، جن کے لیے کماتا کماتا بابا چلا گیا، اولاد کو جا کے پوچھیں 1 سال گزرتا ہے، قبر کے اوپر گھاس اگ جاتی ہے، بچوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم اس حدیث پہ ہی عمل کر لے کہ میرے آقا نے فرمایا من زار قبر آبویہ فی یوم الجمعۃ کتب اللہ لہ حجا مبرورا، جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں راجہ وقاص صاحب اور ہر اس بندے سے کہوں گا کہ جن کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانا مت چھوڑیے گا۔ ہم مصروف دور میں آئے ہیں، اگر ہم مصروف دور میں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانا چھوڑ دیں گے تو شاید ہمارے بچوں کو ہمارے جنازے پڑھنے کا وقت بھی میسر نہ ہو، شاید ہمارے بچے اتنے مصروف ہو جائیں جو فون کر کے کہیں کہ ابا کو دفنا دیں، جنازہ پڑھ لیں، جو بل بنتا ہے ہمیں بھیجیں تو ہم ابھی آپ کو جناب اعلیٰ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس حالت سے اگر بچنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اگر وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کیجیے، اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے نیکیاں کر کے ثواب بھیجیے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو کریں گے وہ بھریں گے۔ الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں اچھی چیزیں بو کے جائیں، اس میں اچھے طریقے کار کو بو کے جائیے، اپنی اولاد کی خوبصورت تربیت کر کے جائیے، اپنی نسل کو رسول اللہ سے جوڑ کے جائیے، حضور کے دین سے وابستہ کر کے جائیے۔ یہ یاد رکھیں کسی کا نام زندہ رہنا ہے تو حضور کی وجہ سے، اگر آج داتا صاحب کا نام زندہ ہے تو کوٹھیوں کی وجہ سے، صرف رسول اللہ، مولا حسین ہو رہی نسل انسانی میں سب سے زیادہ اگر کسی کے غم میں کوئی دنیا روئی ہے وہ مولا حسین کے غم۔ میں بچے کو کہوں گا یہ بوتلیں نیسلے کی یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، آپ ان کو پاکستانی مصنوعات سے تبدیل کریں اور کوشش کریں، ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یاد رکھیے ہر ایک سے اس کے عمل کے متعلق سوال ہوگا کہ تو یہ جو کر سکتا تھا تو نے وہ کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھیے مولا ایک آخری بس ایک شعر اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ اس شعر سے پہلے حضرت امام زین العابدین جب میدان کربلا سے قیدی بن کے کوفے میں داخل ہوئے، پتہ ہے یہ جو آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بائیکاٹ سے کیا ملے گا، یہ جی ہمیں ایک دن کی ہڑتال سے کیا ملے گا، حضرت امام زین العابدین جب کوفے میں داخل ہوئے اور لوگوں کو خریداری کرتے ہوئے دیکھا، وہی چہل پہل دیکھی تو سید نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا واہ حزنا ہو، ہائے غم نے ہمیں گھیر لیا۔ تو کسی نے کہا حضور آپ نے کربلا کے اندر بھی یہ جملہ نہیں بولا تو یہاں کوفہ کے بازار میں ایسا کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے بابا کو خط لکھ کے کہتے تھے آپ کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہے، اور آج ہمارے والد کا سر، ہمارے بھائیوں کے سر نیزے پہ آ رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ اسی طرح خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بروز حشر کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسطینیوں کے ہاتھ ہمارے گریبان میں ہو، غزہ کے شہیدوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ ہمارے گریبان میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے یہ سوال کریں کہ جہاد تو آپ کے بس میں نہیں تھا، وہ تو آپ کی حکومت اور فوج کا کام تھا، وہ تو ہم ان سے پوچھیں گے، کم از کم ہمارے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو آپ کے بس میں تھا، وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو بس ہماری اتنی سی بات ہے، دین کے ساتھ وابستہ رہیے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دیدے حسن رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا بلا ہیلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج کی یہ پاک اور مبارک محفل
ہمارے بھائی راجہ وقاص صاحب فیصل جیولرز والے، راجہ سلطان صاحب چودھری امجد حسین صاحب جنہوں نے سال ثواب ختم چہلم شریف راجہ افتخار الحق مرحوم و مغفور ان کے سال ثواب کے لیے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، کیونکہ ایک ہی وقت میں لاما صاحب بھی پہنچ گئے اور ہمارا بھی یہی ٹائم تھا، تو اس وجہ سے اب پھر ہم نے آپس میں ہی کمپرومائز تھوڑا سا کیا کہ 15-20 منٹ آپ پڑھ لیں اور 15-20 منٹ میں حاضری لگوا لیتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ میرا پڑھنا، میرے بڑے پیارے بھائی مبشر قریشی صاحب اور انگلینڈ سے آج ہی پہنچے ہیں، بھائی مختار قریشی صاحب یہ بھی آئے ہیں، اور ملک آصف صاحب ہمارے بھائی ماشاءاللہ، فیض بلاوڑا شریف ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور شایان اور یہ سارے ظاہری بات ہے وقت کی وجہ سے، ورنہ میں آپ کو بھی سنتا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ مختصر ایک کلام انشاءاللہ پیش کروں گا اور پھر ماں باپ کی شان کے حوالے سے چند اشعار جو میری پہچان ہے، جس کے لیے حکم ہے درود شریف ذرا مل کر محبت سے ماشاءاللہ۔ واحد بٹ صاحب ہمارے بھائی، اور یہ پورا ان کا سسٹم یہاں پہ آیا ہے، اب کیونکہ یہ ختم شریف کا بھی اور لنگر کا بھی سلسلہ پیچھے شروع ہو چکا ہے، تو میں جلدی جلدی حاضری پیش کر کے راجہ فیملی چودھری فیملی سارے میں انگلینڈ سارے نا ملدا رہنا، مینوں پتہ ہے جنہ پیار کردے نے دلوں کردے نے، جنوں مگروں لاندے نے وہ بھی دلوں لاندے نے، یہ مینوں سارا پتہ ہے۔ تے پیار ہوئے نا تو پاویں لنگر کی چھڈ کے مرغے مسلم بھی پیا ہوئے، پر نبی پاک دے ذکر تو اگے نہیں۔ تے اللہ پاک سانوں تے چہرے چورے بھی دس دیندے نے، کیڑا صرف روٹی کھانا ہے تے کیڑا حضور دی محفل سننا ہے، اسی حافظ ہیں اس گل دے، سارا پتہ ہے۔ تے لنگر دا پھر ہی مزہ آندا ہے جو دے تے ذکر مصطفیٰ ہویا ہوے، رل کے کیوں گل ٹھیک ہے کہ ملک صاحب، رل کے مبشر ساڈا بھائی جنہیں کہا کہ تھے قاری صاحب جانا ہے، اتھوں پھر گجرات بھی 2 جگہ، لاما صاحب بھی ایک جگہ پہنچنا ہے، جلدی نظرہ درود شریف سارے محبت نہ اونچی آواز نہ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ساڑھے راجہ شمشیر صاحب سعید جیولرز والے ہونے پہنچے نے، اور راجہ بلال سعید صاحب بھی آئے نے، انہوں دی فرمائش ہے کلمہ شریف دے 2 شعر میں پیش کر دینا، اس تو بعد انشاءاللہ رل کے محبت نہ کلمہ تے سب نو آندا ہے یار، رل کے ذرا پڑھنا ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، ہاتھ چک لو سجا، اللہ حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، شاہ محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اس کلمے لال اکائی ہے، اس کلمے لال اکائی ہے، اے دل دی
کرتا صفائی سانو مرشد گل سمجھائیے سانو مرشد گل سمجھائیے چک دیو کیونکہ کافی لوگاں نو ادھے نال پریشانی بنی ہے میں ہاتھ اٹھا کے صرف تھوڑی دیر دی حاضری ہے ایک باری ہاتھ چوک کے سارے نے کہنا ہے سانو مرشد گل سمجھائیے 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 جی سانو مرشد گل سمجھائیے ہاں سانو مرشد گل سمجھائیے بلبڑے والے گل سمجھائیے بلبڑے والے گل سمجھائیے سونے مرشد گل سمجھائیے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ بلوڑے والے گل سمجھائیے بلوڑے والے گل سمجھائیے بلوڑے والے گل سمجھائیے بلوڑے والے گل سمجھائیے حق خطیب نے گل سمجھائیے حق خطیب نے گل سمجھائیے داتا صاحب نے گل سمجھائیے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ مولا حسین سرکار دی بارگاہ چ جانا ہے بس صرف لال کے کہہ دینا حسین آیا حسین بولو نا جیلم والے حسین راجہ وقاص ہاؤس چ بیٹھے ہو فیصل جیولرز والیاں دے گھر لیکن ختم شریف راجہ افتخار صاحب دا جنہ بولاں گے اونا انہوں نے فائدہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا حسین میں نو پتہ ہے چہرے تو کنے پڑھنا ہے کنے نہیں لیکن جنہ پڑھنا ہو تے ہاتھ چوکے کہو حسین گل حق دی سکھان حسین آیا گل حق دی سکھان حسین آیا گل لالا جی سکھان حسین آیا گل حق دی سکھان حسین آیا وعدے نو نبھان حسین آیا وعدے نو نبھان حسین آیا گل میں نو پہچان حسین آیا گل میں نو پہچان حسین آیا جی گل میں نو پہچان حسین آیا گل میں نو پہچان حسین آیا حق گل میں نو پہچان حسین آیا گل میں نو پہچان حسین آیا گل میں نو پہچان حسین آیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یہ کلمہ راز اسمانی ہے یہ کلمہ راز اسمانی ہے اس میرا
صاحب ظاہری گل ہے جنہ دے ختم علم دی محفل ہے ماں تے باپ دی شان دے حوالے نال چند اشعار میں پیش کرنے نے. ساڑھے مختار بھائی بھی ماشاءاللہ انگلینڈ تو ایکرنگٹن تو تشریف لے آئے نے. سٹیج والے بھی صرف ایک منٹ تشریف رکھنا. اور لالا وسیم ماشاءاللہ چھایا ہوا ہے جیلم دی پہچان پوری دنیا اللہ پاک. گل شروع ہور ہوندی ہے بعد چ ہور ہو جاندی ہے. لالے اور چھائے نہیں یار کیا بات. چلو اللہ پاک تواڈے جیلم دی بڑے بڑے جناب ماشاءاللہ پوری دنیا چاہیے. اسی یورپ پورے کنے شہر ملک میں پھرے نے ہر پاسے ماشاءاللہ جیلم دے بندے ضرور. جیلم کھاریاں گجرات یہ لازمی ہوندے نے. آخری جڑا کلام پڑھن اے گجر بھائی ساڈے ماشاءاللہ نہ پڑھیا تے میرے لیے مشکل ہوئے گی. گجر بھائی نے ایک شعر میں سنا دینا. کلام تے انج میں تو دسیا نا جننے بھی پڑھی جاؤ لیکن کیونکہ دن نے مولا حسین سرکار دے تے ایک شعر میں اچھا ماشاءاللہ ایک شعر میں پیش کر دوں گا. قاری صاحب اے جو تسی کیتا ہے اے دے وچ کی ہے. میں کہ اے دے وچ جڑی تو لائن چھوٹی جی سنے گا نا او دے وچ ہی سارا کچھ ہے. جو میں بابا جی کہندے سی گل وچ کورے نانے دی. میں مولا حسین سرکار دی گل کرن لگا. نانے دی تصویر حسین بازو انہیں چکنا جنہوں پتہ ہے مولا حسین سرکار دی گل کرنے لگا. سجا ہاتھوں کے اونچی کہیں نانے دی تصویر حسین نانے دی تصویر حسین نانے دی تصویر حسین نانے دی تصویر نانے دی تصویر حسین نانے دی تصویر حسین دونوں بازو چوک سکتے ہو ڈال کے کہو نانے دی تصویر حسین نانے دی تصویر حسین مولا نانے دی تصویر حسین حسین نانے دی تصویر حسین حسین نانے دی تصویر حسین جنہوں نے دی تصویر حسین نانے دی تصویر نانے دی نانے دی نانے دی نانے دی تصویر تصویر حسین 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 نانے دی تصویر حسین نانے تصویر حسین
یا اللہ جنہوں ہاتھ دیتا 5 انگلاں بھی دتیاں انہوں طاقت بھی دے دے مولا حسین دے ناتے ہاتھ چوک کے کہے نانے دی تصویر حسین نانے دی تصویر حسین جنہوں نے دی تصویر حسین نانے دی تصویر حسین راجہ وکاس دے کر کھڑے ہیں میں کہ نانے دی تصویر حسین ہے مولا حسین دے ناتے چہرے تے یقین کرو رونق آ جاندی ہے جدے نہیں نا راجہ سلطان صاحب جدے رونق نہیں نا آندی چہرے تے یقین کرو او دا چہرہ اج تو نہیں شروع تو ہی ایہو جہا چہرہ ہوندا بھی نہیں بوتھا ہوندا ہے چہرہ تے حضور دے نام تے بھی کھل جائے صحابہ کرام دے نام تے بھی کھل جائے پنجتن پاک دے نام تے بھی کھل جائے جیڑا اپنی مرضی کردا سنی نہیں جیڑا کابرین دے سلسلے تے چلدا ہے او سچا سنی میں کہا نانے دی تصویر حسین ہے نانے دی بنا لے یار کٹ کے بنا کٹ کے لکھا ہی پائی جانا تھوڑا ادھر نانے دی تصویر حسین مینوں بہت احساس ہے جنہوں نے بھوک لگی نانے دی تصویر حسین شکر کرے جدا پیر حسین شکر کرے جدا پیر حسین شکر کرے جدا پیر حسین ایتھے تے سارے جولرز ہی بیٹھے نے تے ذکر مولا حسین دا ہو رہا ہے ضروری نہیں جولرزاں نہیں بولنا ہے جیڑا بھی کام کردا ہے ہاتھ چوک کے تے کہہ سکدا ہے شکر کرے میرا پیر حسین 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 پھر کردہ کرم اخیر حسین کردہ کرم اخیر حسین کردہ کرم اخیر حسین کردہ کرم اخیر حسین شکر کرے پیر حسین نانے میرا پرا کیونکہ سفر بڑا لمبا کر کے آیا ہے انگلینڈ تو مل تو اچانک سرپرائز دیتا ہے اور مینوں راجہ صاحب نے اشارہ بھی کرتا ہے ٹائم دا بھی اور اس ٹائم دے وچ ہی انہاں دی جڑی فرمائش ہے آخری میں پیش کر دینا علی ورگا زمانے تے ہے میرا پرا یقین کرو انگلینڈ بھی میں ہن صرف 2 دن رہ کے آیا یورپ دے ٹور تو بعد صرف 2 دن اے میرا پرا میرے نال رہے ہر ویلے کھاوے واسطے نہیں محبت نہ کلا نہیں پوری فیملی پیار کر دی ہے سانو یقین کرو کہ اج تو نہیں 17 سال تے ایک ہی شیر انہاں نے کہا 5 منٹ اور 5 منٹ 5 نو تے میں منن والا سمجھ آئیے 5 نو میں منن والا اور گج واج کے ہاتھ چوک کے کہنا ہے تاکہ بھوک ود جائے اور لنگر بھی تیزی نہ اندر جاوے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے علی ورگا زمانے کوئی پیر بھی کھولو اور شیرو یاد ہے دستاراں والے تشریف فرمان ہے انس صاحب نے اودوں میں جدوں پڑھیا چادر زہرا کا سایہ ہے اور ایک باری نہیں کئیاں نو موت پے گئی بعد وچ
ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ समझो एक शेर हाथ सजा चौके ऊंची जात अली दी ऊंची जात अली हैदर 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 अल्लाह अल्लाह हैदर 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 ऊंची जात अली दी अली पर खजामा देते कोई पीर भी खा मैनो हाँ अली पर खजामा देते अली दिला नु तोड़ता नहीं 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 अली दिला नु तोड़ता अली खाली मोड़ अली खाली मोड़ अली खाली मोड़ अली जया जग उठे अली जया जग उठे कोई अमीर भी खा मैनू अली पर कसम लेते कोई पीर भी खा मैनू काबे च विलादत है मस्जिद च शहादत है लो जी इत्थे ही रोक के एक शेर बाप दी शान दा वकास साहब दा हुक्म है राजा वकास साहब बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरल कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली ते पाई पाया दे दर्दी होंदे ते पाई पाया दिया पावा प्यो सिरे दा ए ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा टुर गए यार मुहब्बतां वाले पूरी दुनिया च मेरा शेर मकबूल है टुर गए यार मुहब्बतां वाले बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किस कारी ते यार मिलन ओ दुख जान हजारा मैं शुक्र करा लख बारी टुर गए यार मुहब्बतां वाले हो ले गए नाली हासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुण जाइए केड़े पासे दिल नहीं लगदा हाय दिल नहीं लगदा ए यार मुहम्मद किसे दा एक मां चली जाए बाप चला जाए धी चला जाए पुत्र उन्हें कितना दुख हुंदा है आखिरी शेर है मियां साहब मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा ए शेर ओदी बाह फड़ के मैदाने करबला च लेके जांदा है कि इत्थे वेख सीखां उत्ते मक्खन पकाउणा ए डाडा ही औखा कम है ते बचड़े दे के दीन बचाना मेरे सखी हुसैन तकम मुस्तफा जाने रहमत तेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पे को सलाम जिनको धोखे से कूफे भूला या गया जिनके बच्चों को प्यासे रूला या गया जिनको बैठे बिठाए
ستایا گیا اور جن کے سینے پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ علامہ ارشاد صاحب دعا کے لیے تمام احباب سے گزارش ہے ختم پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ لنگر کا وسیع انتظام ہے، مہربانی فرمائیں قاری صاحب کے آگے 2-3 محافل ہیں، اس لیے انہیں رستہ دے دیں، مہربانی کریں، اور سارے احباب تشریف فرما ہوں۔ سارے احباب سے گزارش ہے مہربانی فرمائیں، نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ مہربانی فرما کر تمام احباب یار بیٹھ جائیں، آپ تمام احباب سامنے جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ یہیں پہ کھانے کا انتظام ہے، تشریف رکھیں۔ بسم اللہ۔ قاری صاحب جلوہ گر ہے، مہربانی کریں نا سارے احباب بیٹھ جائیں، دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم کیا جائے گا، انشاءاللہ کھانے کا وسیع انتظام ہے۔ علامہ ارشاد صاحب آپ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ نوبین مغل صاحب جناب آ جائیں نا، آئیں آپ لیٹ آئیں، واپس چلیں۔ سامنے سے آپ لوگ حضرت بیجو لائیو چل رہے ہیں، مہربانی فرمائیں تمام احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، علامہ صاحب دعا فرماتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہ العالمین 45 قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا، 72 مرتبہ جو ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی، جو ذکر و اذکار کیا گیا یہاں پر جناب سے راجہ سلطان محمود صاحب ان کی اس ہاؤس پر اور راجہ محمود ابقاس صاحب ان کی اس ہاؤس پر جس قدر بھی قرآن خوانی کی گئی، ذکر و اذکار کیا گیا، تلاوت ہوئی، نعت رسول مقبول، ہم فاروق الحسن قادری صاحب کا بیان ہوا، یا اللہ اس ساری کاوش کو آپ کی برگاہ الہیہ میں اجتماعی طور پر یہ ثواب پیش کرتے قبول منظور فرماؤ، برگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرتے قبول منظور فرماؤ، اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جملہ اولیاء کاملین کے وسیلہ سے راجہ محمد افتخار الحق موتی صاحب ان کی روح کو اصحار ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرماؤ، مرحوم و مغفور موصوف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ اور جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بناؤ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل و جزیر عطا فرماؤ، اس خاندان سے تعلق رہنے والے جدی پشتی آباء و اجداد جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تمام کی روح کو فردن فردن اصحار ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرماؤ، ہم سب کا آنا جانا اپنی برگاہ بنیاد میں شرف قبولیت عطا فرماؤ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا مقيت يا حسيب يا حفيظ يا ذو الجلال والإكرام أجمعين برحمتك يا جہاں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے